بار کنفرم کر دیجیے گا پلیز. آواز اور بورڈ کلیئر ہے؟ نازش، شمع پروین اور شان خاتون، یہ بچے مجھے ابھی تک دکھائی دیے ہیں. ایک بار کنفرم کر دیجیے گا آواز اور بورڈ دونوں کلیئر ہیں تاکہ ہم لوگ کلاس کو جو ہے وہ شروع کر سکیں. نازش کہہ رہی سب صحیح، ٹھیک ہے. ایک بار مجھے بتا دیجیے کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا کرا تھا، پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم لوگ آگے کی کارروائی کو شروع کریں گے. ایک بار بتا دیجیے گا پلیز. قصیدے کی تعریف پڑھی تھی، اب آغاز شروع ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے. تو بتائیے ہم لوگوں نے اردو کا پہلا قصیدے کا دور کسے مانا ہے؟ ہم نے اردو کا پہلے یا پہلا قصیدے کا دور کسے مانا ہے، یعنی کس دور کو مانا ہے، کس دور کو مانا ہے. تو یاد رکھنا اردو کا پہلا قصیدے کا دور قطب شاہی دور کو مانا ہے. قطب شاہی دور کو مانا ہے کیونکہ اردو میں پہلا قصیدہ کو ہم محمد قلی قطب شاہ کو مانتے ہیں. محمد قلی قطب شاہ کو جو ہے وہ مانتے ہیں، جس نے 12 قصیدے لکھے ہیں یا 12 قصائد لکھے ہیں. ٹھیک، اور یہیں پر لکھ لینا کہ اسے 12 پیاریوں کا عاشق بھی کہا جاتا ہے. 12 پیاریوں کا عاشق بھی کہا جاتا ہے. اور یہیں پر یہ لکھ لینا کہ سب سے زیادہ تخلص کس نے استعمال کیے ہیں؟ سب سے زیادہ تخلص محمد قلی قطب شاہ نے پیش کیے ہیں یا استعمال کیے ہیں. کوئی بچہ بتا سکتا ہے کتنے کیے ہیں؟ کتنے کیے ہیں محمد قلی قطب شاہ کے قصیدوں کی تعداد، تخلص کی تعداد کتنی ہے؟ ہاں بالکل، وکیل انصاری نے صحیح جواب دیا ہے. آنسر ہو جائے گا 17. ٹھیک، ایک دن میں آپ کو جب قلی قطب شاہ پڑھاؤں گا تب پورے 17 کے 17 تخلص لکھواؤں گا. ٹھیک ہے، چلیے. یہ تو اگر مان کے چلیے آپشن میں پوچھا گیا اردو کا پہلا قصیدہ گو کون ہے اور آپشن میں محمد قلی قطب شاہ نہ ہو، تب آپ کیا لگائیں گے؟ جیسے ہم نے درد پڑھا تھا، اگر تصوف کا شاعر درد نہ ہو تو آپشن میں ہم لوگ اصغر کو لگاتے تھے. تو اسی لیے اگر آپشن میں آپ کو قلی قطب شاہ نہ ملے اور آپ کو ملے گواسی، ٹھیک، تو گواسی کو لگا دینا. اس نے جو ہے وہ تقریباً 35 قصیدے لکھے ہیں، گواسی. ٹھیک ہے، تو اردو کا پہلا قصیدہ کو کون ہے؟ گواسی. اور یہیں پر ایک سوال اور پوچھتا ہے کہ اردو کا پہلا قصیدہ گو کون ہے؟ اردو کا پہلا باقاعدہ قصیدہ گو کون ہے؟ تب آنسر ہو جائے گا مرزا محمد رفیع سودا. باقاعدہ کا مطلب ہوتا ہے واستوک. ٹھیک ہے، صرف ایسے نہیں کہ شروعات کر دی اور جو ہے اس کے لیے کچھ کام نہیں کیا، شروعات بھی کی اور اس کے لیے جو ہے وہ کیا کیا، کام بھی کیا. اردو کا پہلا قصیدہ گو کون ہے؟ مرزا محمد رفیع سودا. یہیں پر پوچھ لیا جاتا ہے قصیدے میں سودا کے بعد کس کو شہرت حاصل ہوئی یا شہرت ملی؟ تو آنسر ہو جائے گا شیخ ابراہیم ذوق کو. شیخ ابراہیم ذوق کو. ٹھیک، یہیں پر آپ سے پوچھا جائے گا اردو میں ہجو قصیدے کا بانی کس کو مانا جاتا ہے؟ کس کو مانا جاتا ہے؟ اردو میں ہجو کہتے ہیں برائی کو یا مذمت کو. اردو میں ہجو قصیدے کا بانی کس کو مانا جاتا ہے یا جس کی ہم لوگ مذمت کرتے ہیں اسے کسے مانا جاتا ہے؟ تو یاد رکھ لینا سودا. اور دھیان رکھنا ایگزام میں ایک اور کوشچن بنتا ہے کہ جب قصیدہ نگار سودا کو ہجو کہنے کی ضرورت پڑتی تو وہ اپنے ایک غلام کو بلاتے تھے آواز دے کر. ٹھیک، غلام. تو غلام کا نام بھی کیا ہے؟ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے ایگزام کے حوالے سے. بتائیے کوئی بچہ اس غلام کا کیا نام تھا؟ بالکل، نازیہ، جولی اور شایہ خاتون سب نے صحیح آنسر دیا ہے، گنجا. ٹھیک ہے، ایک بار کی بات ہے کہ میر تقی میر نے سودا کو جاہل کہا. کیا کہا؟ جاہل کہا. تو جب یہ بات سودا کو پتا چلی تو سودا نے کہا ارے گنچے ذرا میری قلم تو لانا. تو گنچا جب قلم لایا تو انہوں نے جو ہے وہ ایک شعر ان کی ہجو میں کہا یا اس کا رپلائی اس طرح کا سے دیا اور وہ یہ تھا نہ پڑھنا یہ غزل سودا کو میر کے آگے. نہ پڑھنا یہ غزل سودا کو
میر کے آگے وہ ان طرزوں سے کیا واقف وہ ان طرزوں سے کیا واقف وہ ان طرزوں سے کیا واقف وہ یہ انداز کیا جانے وہ یہ انداز کیا جانے نہ پڑھنا یہ غزل سودا کو میر کے آگے وہ ان طرزوں سے کیا واقف وہ یہ انداز کیا جانے۔ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ اس شعر میں قواعد کے لحاظ سے کیا چیز پیش کی گئی ہے؟ قواعد کے لحاظ سے اس شعر میں کیا چیز پیش کی گئی ہے؟ نہ پڑھنا یہ غزل سودا کو میر کے آگے وہ ان طرزوں سے کیا واقف وہ یہ انداز کیا جانے، قواعد کے لحاظ سے بتانا۔ چلو دوسری لائن میں ہے، پہلی لائن کو ختم کر دیتا ہوں، دوسری لائن میں ڈھونڈیے وہ ان طرزوں سے کیا واقف وہ یہ انداز کیا جانے۔ چلو یہ وہ حرف ہے، بس اس میں قواعد چھپی ہوئی ہے، اب اس سے زیادہ نہیں بتا پاؤں گا۔ اشارہ، ہاں تو اشارہ ہے، یہ تو بتاؤ کس میں اشارہ ہے؟ اشارہ تو ہے، کس میں اشارہ ہے؟ شاید آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں ضمیر۔ صفت کہاں سے آ جائے گی؟ ضمیر آئے گا اس میں۔ ضمیر کہتے ہیں سرو نام کو، یعنی کہ پروناؤن کو، تو یہ وہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ میر کے لیے استعمال ہوا۔ ٹھیک، چلیے پھر کوئی بات نہیں، نیکسٹ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اردو شاعری کا عہد زریں کس صدی کو کہا جاتا ہے؟ اردو شاعری کا عہد زریں کس صدی کو کہا جاتا ہے؟ بتائیے، اردو شاعری کا عہد زریں کس صدی کو کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھ لینا، آنسر ہو جائے گا 18ویں صدی۔ اردو شاعری کا عہد زریں کس کو کہا جاتا ہے؟ 18ویں صدی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ 18ویں صدی میں ہمارے پاس کون ہوئے ہیں؟ میر، غالب، ذوق، سودا، یہ سارے 18ویں صدی کے کیا ہیں؟ شاعر ہیں، سارے کے سارے ہی۔ سب کی پیدائش آپ دیکھ لیجیے گا 1700 میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میر کی آپ کو پتا ہے 1720 اور وفات 1810، غالب کی 1797 اور وفات کب ہوئی ہے؟ 1869 میں۔ اس کے بعد ہم بات کریں سودا کی 1712 یا 1713 میں جو ہے اس کو کیا کیا گیا، مانا گیا ہے ان کی وفات کے بارے میں، وہ پیدائش کے بارے میں، اور وفات میں 1781۔ کوئی بچہ ذوق کی بتا سکتا ہے ذوق کی کب ہوئی ہے؟ اگر نہیں پتا تو لکھ لینا، 1854، 1854 اور 1789۔ 1789 سوری الٹا ہو گیا، 1789 میں پیدائش ہوئی ہے اور 1854 میں وفات ہوئی ہے، الٹا ہو گیا تھوڑا۔ ٹھیک ہے، ہاں 1789 سے 1854، تو آپ دیکھیں گے یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ 18ویں صدی کے شاعر ہیں، اور اسی لیے قصیدے کا یا اردو میں قصیدے کا باقاعدہ آغاز 18ویں صدی میں ہی ہوتا ہے، 18ویں صدی میں ہی ہوتا ہے، جس میں ذوق، غالب، سودا اور مومن، میر اور بھی دیگر لوگوں نے کیا کہے ہیں؟ اپنے قصیدہ کہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو اور بھی پڑھنا ہے، جیسے قائم چاندپوری نے بھی جو ہے وہ بہت اچھے قصیدے لکھے ہیں اور اپنے استاد کی کیا کی ہے؟ مذمت بھی کی ہے۔ اس کے بعد میر حسن بھی ہیں، اس کے بعد غلام حمدانی مصطفی بھی ہیں، جنہوں نے کس کو نقاش اول کہا ہے؟ نقاش اول کس کو کہا ہے؟ نقاش اول کس کو کہا ہے؟ بالکل، مصطفی نے نقاش اول سودا کو ہی کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انشا ہے، انشاء اللہ کا انشا ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ کیا لکھے؟ کافی قصیدے لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو آج کی جو کلاس ہے وہ سودا پہ شروع ہونی تھی، کیونکہ سودا کو ہی ہم لوگ اردو قصیدے کا کیا کہتے ہیں؟ بانی کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج میں آپ لوگوں کو کچھ اہم قصیدے جو ہے وہ لکھواؤں گا جو ایگزام میں جو ہے وہ اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایگزام میں جو ہے وہ اکثر کوشچن جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں، وہ آپ لوگ لکھیے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے جیسے پہلے ہم لوگ لکھتے ہیں سودا کا ہی لکھتے ہیں۔ ٹھیک، ہوا جب سودا قصیدے کے کوئی نام نہیں ہوتے ہیں، یا تو کسی کی مداح میں کہتے ہیں یا جو اس کا پہلا اشعار ہوتا ہے اسے ہی ہم لوگ اس کا مان لیتے ہیں۔ ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، یہ سودا کا ہے۔ ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے سودا کا ہی ہے،
उठ गया, उठ गया बहमने, उठ गया बहमने वदा का चमिस्तान से अमल, उठ गया बहमने वदा का चमिस्तान से अमल या चमनिस्तान से अमल। पहला शेर होता है उसी को ये उसका कसीदे का नाम दे देते हैं, उठ गया बहमने वदा का चमिस्तान से अमल। इसके बाद जो गुंचा आसमान ने मुझे बहरे अर्ज हाल, गुंचा वही है जो इनका गुलाम था, जो गुंचा आसमान, जो गुंचा आसमान ने मुझे बहरे अर्ज हाल, मुझे बहरे अर्ज हाल, जो गुंचा आसमान ने मुझे बहरे अर्ज हाल, ये भी क्या है, सौदा का है। इसके बाद है नेक्स्ट, रखे हमेशा तेरी तेग का कार कुफरे तबाह, रखे हमेशा, रखे हमेशा तेरी तेग, तेग कहते हैं तलवार को, रखे हमेशा तेरी तेग कार तबाह, सॉरी कार कुफरे तबाह, रखे हमेशा तेरी तेग कार कुफरे तबाह, ये भी किसका है, सौदा का। इसके बाद एक और लिख लीजिएगा, सौदा का ही है, फजर होते जो गई आज मेरी आंख झपक, फजर होते, फजर होते जो गई, फजर होते जो गई आज मेरी आंख झपक, झपक ये भी सौदा का ही है, फजर होते जो गई आज मेरी आंख झपक। इसके बाद एक और सौदा का है चरखे जब से अबलक अय्याम पे सवार, है चरखे जब, है चरखे जब से अबलक अय्याम पे सवार या अय्याम पर सवार। इसका दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखो सवार किसको हुआ जाता है, आप लोग आइडिया खुद लगा सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि सौदा ने कभी घोड़े नहीं पाले हैं और ना ही उन्हें घोड़ों से मोहब्बत थी, लेकिन उन्होंने फिर भी घोड़े के ऊपर एक कसीदा कहा है जिसका नाम है तज़हीक रोजगार। तो ये तज़हीक रोजगार का पहला शेर है और इसीलिए हम लोग इसे नाम से जानते हैं, चरख जब से इबला के अय्याम पे सवार। ठीक है। इसके बाद एक और सौदा का है, क्या साकी ने मुझको किया, सॉरी किया साकी ने, किया साकी ने गो मुझको सियासत, सिया मस्त, सॉरी सिया मस्त, किया साकी ने गो मुझको सिया मस्त, ये भी किसका है, सौदा का है, सौदा का है। इसके बाद एक और है, चेहरा महरिश है एक सुम्बुले मुश्क फाम दो, लिख लीजिएगा, चेहरा महरोश, चेहरा महरोश है एक, चेहरा महरोश है एक सुम्बुले मुश्क फाम दो, सुम्बुले मुश्क फाम दो, चेहरा महरोश है एक सुम्बुले मुश्क फाम दो, ये भी क्या है, सौदा का है। ठीक है। वैसे तो सौदा के कसीदों की तादाद बहुत ज्यादा है, ठीक, कोई 41 बताता है, कोई 40 बताता है, लेकिन ये कुछ वो है जो एग्जाम के हवाले से जो है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है। इसके बाद एक और लिख लीजिएगा और सौदा का लास्ट लिख लीजिएगा, यार फार्म दो, अच्छा मैंने फादम लिख दिया ना, दाल नहीं है, फार्म दो। इसके बाद यारो महताब, यारो महताब वो गुल, यारो महताब वो गुल, वो शमा बहम चारों एक, बहम चारों एक, यारो महताब वो गुलो वो शमो बहम चारों एक, ये भी सौदा का ही है और ये किसकी मदा में है, ये है हजरत अली की शान में। ठीक, ये क्या है, हजरत अली की शान में, और ऊपर वाला भी हजरत अली की शान में, दोनों के दोनों ही हजरत अली की शान में। ठीक है। इसके बाद ये वाला मैंने आपको बता दिया, तज़हीक रोजगार, ये कसीदा है। ठीक है, हिजो कसीदा है। इसके बाद फजर होते जो आंख मेरी खुली, ये किसकी मदा में है, नवाब इमादुल मलिक, नवाब इमादुल मलिक की मदा में है। इसके बाद जो गुंचा वाला है, तीसरा शेर है, ये इमाम मेहदी की मदा में है, इमाम मेहदी की मदा में है। और हुआ जब कुफर साबित, जो पहला है वो हम्द है, वो हम्द कह सकते हैं, हम्द नहीं कहेंगे, नात कहेंगे, सॉरी, नबी की मदा में है ना, इस वजह से तो नात कहते हैं। ठीक है सर, समझा भी दीजिए सर, किस बात का समझाना बेटा, समझाना कैसा है ये बता दीजिए बस। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन बेटा जो हम लोग इनके शायर को पढ़ेंगे तब बात करेंगे, और एग्जाम में जो है वो आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती है।
جتنا آپ کے ایگزام اورینٹیڈ ہے اتنا ہی آپ کو بتانا ہے. اگر آپ UGC نیٹ میں جائیں گے تو وہاں پہ ایکسپلینیشن چل سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ اس کا ایکسپلینیشن نہیں ہے. ہاں تھوڑا سا ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہم لوگ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. سودا کے بعد آتا ہے ذوق. سودا کے بعد آتا ہے ذوق. اب ذوق کے قصیدے لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے یہ والا، زہ نشاط. زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر. زہ نشاط اگر کیجیے، زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر. زہ نشاط اسے کیجیے تحریر. یہ ذوق کا ہے. ذوق نے زیادہ تر بہادر شاہ ظفر کی مداح میں لکھے ہیں، تو یہ بھی بہادر شاہ ظفر کی مداح میں ہی ہے. زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر. ٹھیک ہے، اس کے بعد قلم جو کاغذ پہ ہوئے نقطۂ نگار. قلم جو کاغذ، قلم جو کاغذ پہ ہوئے، قلم جو کاغذ پہ ہوئے نقطۂ نگار. نقطۂ نگار یہ اکبر ساسانی کی مداح میں ہے. قلم جو کاغذ پہ ہوئے نقطۂ نگار جو اکبر ساسانی کی مداح میں ہے. اور اکبر ساسانی نے ہی ذوق کو کون سا خطاب دیا ہے؟ قلم جو کاغذ پہ ہوئے نقطۂ نگار. کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ اس کے بعد دوسرا لکھ لیجیے گا. نیکسٹ، ساون میں دیا پھر میں سوال دکھائی. ساون میں دیا، ساون میں دیا پھر میں سوال دکھائی. ٹھیک ہے، یہ بھی اکبر ساسانی کی مداح میں ہی ہے. بالکل خاقانی ہند کا خطاب دیا، یہ بھی اکبر ساسانی کی مداح میں ہی ہے. ساون میں دیا پھر میں سوال دکھائی، یہ بھی اکبر ساسانی کی مداح میں ہے. اس کے بعد سودا کا ایک اور ہے، گردش میں ایسو چشم مست کے ہو دل میرا گھر. لکھ لیجیے گا. نیکسٹ، گردش، گردش میں ایش، گردش میں ایش چشم مست کی. گردش میں ایش عشق چشم مست کی ہو دل مراگر. ٹھیک، گردش میں ایش و چشم مست کی ہو دل میرا گھر. تو یہ کس کا ہے؟ ذوق کا. اور یہ بھی کس کی مداح میں ہے؟ اکبر ساسانی کی مداح میں ہے. یہ بھی اکبر ساسانی کی مداح میں ہے. اس کے بعد ایک اور لکھ لیجیے گا ذوق کا، شب کو اپنے سر بستر خواب راحت. شب کو میں، شب کو میں اپنے، شب کو میں اپنے سر بستر خواب راحت، خواب راحت. یہ بہادر شاہ کی مداح میں ہے یہ والا قصیدہ بھی جو ذوق کا ہے. اس کے بعد ایک اور ہے، لاسٹ ہے، آج کچھ ایسی ہوائے عشق کی تاثیر ہے. آج کچھ، آج کچھ ایسی ہوائے، آج کچھ ایسی ہوائے عشق کی، آج کچھ ایسی ہوائے عشق کی تاثیر ہے. دھیان رکھنا سودا کا یہ والا قصیدہ نامکمل ہے. سودا کا یہ والا جو ہے وہ نامکمل ہے. کچھ ایسی ہوا، کچھ، آج کچھ ایسی ہوائے عشق کی تاثیر ہے. یہ کس کا قصیدہ ہے؟ ذوق کا، جو نامکمل ہے یا کہہ سکتے ہیں ادھورا ہے. ٹھیک ہے، ادھورا ہے. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، غالب. بیٹا اس کا نہیں پتا کس کی مداح میں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد غالب. غالب کو میں نے آپ کو پڑھایا تھا تو بتایا تھا غالب نے کتنے قصیدے لکھے ہیں. غالب نے کتنے قصیدے لکھے ہیں؟ تو آپ نے بتایا ہوگا سر 8. یہی لکھوایا تھا جس میں سے 4 مکمل ہیں اور 4 نامکمل ہیں. تو جو مکمل ہے وہی ایگزام میں اکثر پوچھے جاتے ہیں، اور وہ آپ لکھ لیجیے گا. ہاں میں نو سنے ہم اس کا نام، ہاں میں نو سنے ہیں، ہاں میں نو سنے ہم اس کا نام، ہاں میں نو سنے ہم اس کا نام. یہ کیا ہے؟ غالب کا قصیدہ ہے. اس کے بعد دہر جز جلوائے یکتائے معشوق نہیں. دہر جز جلوائے یکتائی، یکتائی معشوق نہیں، معشوق نہیں. دہر جز جلوائے یکتائی معشوق نہیں. اس کے بعد صبح دام دروازہ خاور کھلا. صبح دم دروازہ، صبح دم دروازہ خاور کھلا. صبح دم دروازہ خاور کھلا. صبح دم دروازہ خاور کھلا. اس کے بعد چوتھا اور لاسٹ لکھ لیجیے گا، ساز یک ذرہ نہیں فیض چمن بیکار. ساز یک ذرہ نہیں فیض چمن بیکار، فیض چمن بیکار. ٹھیک،
یہ کس کے ہو گئے؟ غالب کے قصیدے ہو گئے، ایگزام میں جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا محسن کاکو روی، محسن کاکو روی، جن کو ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ نعتیہ قصیدہ کو مانتے ہیں، نعتیہ قصیدہ کو محسن کاکو روی کو، ٹھیک ہے۔ ان کا جو سب سے مشہور ہے وہ ہے سمت کاسی سے چلا، سمت کاسی سے چلا جانب متھرا بادل، چلا جانب متھرا بادل، یہ مصطفی کا محسن کاکو روی کا، اور یہ کس کی مدح میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ہے، اور اس کا جو دوسرا نام ہے وہ خیر المرسلین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا محسن کاکو روی کی پھر بہار آئی کہ ہونے لگی صحرائے گلشن، پھر بہار آئی، پھر بہار آئی کہ ہونے لگے صحرائے گلشن، پھر بہار آئی کہ ہونے لگے صحرائے گلشن، یہ بھی محسن کاکو روی کا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہے محسن کاکو روی کا ہی، لا الہ الحمد شب غم نے اٹھایا بستر، لا اللہ الحمد شب غم نے اٹھایا بستر، یہ بھی کیا ہے؟ قصیدہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ لا اللہ الحمد شب غم نے اٹھایا بستر، یہ بھی کس کا ہے؟ محسن کاکو روی کا ہی قصیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد منیر شکوہ آبادی، منیر شکوہ آبادی، ان کے قصیدے لکھ لیجیے گا منیر شکوہ آبادی کے، گزری شب سیاہی تجلی ہے نور کا، گزری شب سیاہ، گزری شب سیاہ تجلی ہے نور کا، تجلی ہے نور کا، گزری شب، بیٹا وہ جب میں انہیں انڈیویجول پڑھاؤں گا، انفرادی طور پہ پڑھاؤں گا تب بتاؤں گا، ابھی صرف جو اہم ہے وہ لکھوا رہا ہوں۔ گزری شب سیاہ تجلی ہے نور کا، یہ منیر شکوہ آبادی کا ہے۔ اس کے بعد رخ اسباب سے ظاہر ہوا ہے بغض پنہائی، رخ اسباب سے ظاہر، رخ اسباب سے ظاہر، رخ اسباب سے ظاہر ہوا ہے بغض پہنائی، بغض پہنائی، یہ بھی کیا ہے؟ منیر شکوہ آبادی کا شعر ہے یا قصیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مصحفی کے لکھ لیجیے گا، اس کے بعد مصحفی کے لکھ لیجیے گا، مصحفی، ٹھیک ہے، لکھ لیجیے گا جب سے سرطان میں ہوا تیرا عظیم کا عمل، جب سے سرطان میں ہوا تیرا نہیں ہے، نیر ہے بیٹا، نیر اعظم کا عمل، ٹھیک، جب سے سرطان میں ہوا نیر اعظم کا عمل، یہ کیا ہے؟ مصحفی نے لکھا۔ اس کے بعد دوسرا لکھ لیجیے گا گرمی سے مستفیض ہوا، گرمی سے مستفیض ہوا، گرمی سے مستفیض ہوا عکس، گرمی سے مستفیض ہوا عکس آور آب، آور آب، گرمی سے مستفیض ہوا عکس آور آب، یہ بھی کیا ہے؟ مصحفی کا ہے۔ اس کے بعد ایک اور لکھ لیجیے گا مصحفی کا ہی، بے شکا جنو، بے شکا جنو، بے شکا جنو ہے مرا گریباں گیر، یہ بھی مصحفی کا ہے، بے شکا جنو ہے میرا گریباں گیر، یہ مصحفی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میر تقی میر کے لکھ لیجیے گا ایک دو میر تقی میر، ٹھیک ہے۔ جیسے رات کو مطلق نہ تھی یاجی کو تاب، رات کو مطلق نہ تھی، رات کو مطلق نہ تھی یاجی کو تاب، یاجی کو تاب، یہ میر تقی میر کا قصیدہ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیجیے گا خاک کے یا خاکائے کے جورو جفا، خاکے کے جورو جفا نے کیا ہے مجھ کو شکار، خاکائے کے جورو جفا نے کیا ہے مجھ کو شکار،
یہ بھی میر تقی میر کا قصیدہ ہے، اور یہ کس کی مدح میں ہے؟ امام حسین کی مدح میں ہے۔ کیا ہے؟ امام حسین کی مدح میں ہے۔ اس کے بعد ایک اور لکھ لیجیے گا میر تقی میر کا، جب سے خورشید ہوا ہے چمن افروز و امر، جب سے خورشید ہوا ہے، جب سے خورشید ہوا ہے چمن افروز و امر، چمن افروز و امر، جب سے خورشید ہوا ہے چمن افروز و امر، یہ بھی کس کا قصیدہ ہے؟ میر کا ہے، جو کس کی مدح میں ہے؟ حضرت علی کی مدح میں ہے، حضرت علی کی مدح میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بتائیے کسی کو کوئی دقت، کوئی ڈاؤٹ یا کوئی ایسی بات جو آپ کو نہ سمجھ میں آئی ہو؟ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا الطاف حسین حالی، الطاف حسین حالی۔ نیکسٹ لکھ لیجیے گا پناہ نہیں ہے یارو سب پر خلا ہوا، پناہ نہیں ہے، پناہ نہیں ہے یارو سب پر کھلا ہوا، پناہ نہیں ہے یارو سب پر کھلا ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ قصیدہ ہے حالی نے، اور یہ حالی نے کس کی مدح میں کہا ہے؟ سر سید احمد خان کی۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے سر سید احمد خان کی سوانح حالی نے کب لکھی؟ کب لکھی؟ ایئر بتانا ہے، نام تو پتہ ہی ہوگا آپ کو بالکل۔ ایک بچے نے صحیح جواب دیا، شہناز نے۔ ٹھیک، کب؟ 1901 میں، حیات جاوید نام ہے۔ اس کے بعد میں سیام گیا، میں سیام گیا اور روز عید آیا، اور روز عید آیا، میں سیام گیا اور روز عید آیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کس کا ہے؟ الطاف حسین حالی کا ہے، اور یہ کس پر لکھا گیا ہے؟ عید الفطر پر لکھا گیا ہے، میں سیام گیا اور روز عید آیا۔ اس کے بعد ایک اور لکھ لیجیے گا، قصیدہ حالی کا ہی ہے، میں بھی ہوں حسن تاب پر مغرور، میں بھی ہوں، میں بھی ہوں حسن، میں بھی ہوں حسن طبع پر مغرور، میں بھی ہوں حسن طب یا حسن طبع پر مغرور، یہ کیا ہے؟ الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا قصیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کبھی کبھی سودا کا ایک شاگرد ہوا ہے جس نے جو ہے وہ اپنے استاد کی مذمت کی ہے، جس کا نام ہے قائم چاند پوری۔ اس کے بھی جو ہے وہ قصیدے جو ہے وہ کیا ہیں؟ بڑے مشہور ہیں اور بڑے مقبول ہیں۔ اس میں سے ایک آدھ جو ہے میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، چلیے لکھ لیجیے گا قائم چاند پوری، قائم چاند پوری۔ یہ ہے میں کیا کیا تھا تیرا اے، میں کیا کیا تھا، میں کیا کیا تھا تیرا اے، میں کیا کیا تھا تیرا اے، سفر گنجے رفتار، سفر کچ رفتار، یہ قائم چاند پوری کا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے صباح عید تھی از بس فیوز چرخ عموم، صباح عید تھی یا عید تھا، صباح عید تھا از بس فیوز چرخ عموم، فیوز چرخ عموم، یہ قائم چاند پوری کا قصیدہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور لکھ لیجیے گا قائم چاند پوری کا، ہے نگاہ دید حق میں تیری، ہے نگاہ، ہے نگاہ دیدائے حق، ہے نگاہ دیدائے حق، ہے نگاہ دیدائے حق میں تیرگی سب عیاں، حق میں یہ تیرگی سب عیاں، ہے نگاہ دیدائے حق میں یہ تیرگی سب عیاں، یہ قائم چاند پوری کا کیا ہے؟ قصیدہ ہے۔ کبھی کبھی شاہ حاتم، آپ نے وہ نام سنا ہوگا، ان کا بھی ایک قصیدہ جو ہے وہ اکثر ایگزام میں پوچھنے جاتا ہے شاہ حاتم کا، تو وہ لکھ لیجیے گا کیا بیان کیجیے نارنگی اوضاع جہاں، بس ایک ہی لکھوانا ان کا، کیا بیان کیجیے، کیا بیان کیجیے نارنگی اوضاع جہاں، یہ کس کا ہے؟ یہ شاہ حاتم کا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک بتا دیجیے کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی کوئری ہو تو، کوئی ڈاؤٹ کوئی کوئری ہو تو بتائیے۔ ٹھیک، اوکے۔ آج سیٹرڈے تھا، آج آپ کی ویسے تو دیکھا جائے ٹیسٹ ہونا تھا، ہاں لیکن ٹیسٹ نہیں ہو پایا، تو اسی لیے جو ہے وہ آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہوگا
جو غزل ٹاپک ہمارا کور ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کل ہوگا، ٹھیک ہے، سنڈے میں ٹیسٹ ہوگا، صبح 8 بجے سے ہی ہوگا، اور ٹیسٹ کی ٹائمنگ وہی ہے آپ لوگوں کی 8 بجے سے لے کے شام کے 8 بجے تک، لیکن ڈیوریشن آپ کو 1 گھنٹہ ہی ملے گا۔